اچھا جی، پھر سوال ہے کہ محدثین نے یزید سے حدیث نہیں لی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بھائی کیوں لیں گے ہزاروں مسلمانوں سے؟ اچھا، اسی ویڈیو کے اوپر ریویو دینے جا رہے ہیں، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اہل حدیث عالم نے بھی جواب دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس نے سیف اللہ محمدی نے کس طرح سے اس بات کو گھمایا۔ یعنی سوال یہ تھا کہ یزید سے محدثین نے حدیث کیوں نہیں لی، یہ سوال تھا سادہ سا۔ تو محدثین کی کتابوں سے اس کا جواب ملنا تھا نا کہ انہوں نے کیا جرح کی، کیا معاملہ کیا اس کے اوپر، لیکن اس نے اس بات کو کیسے گھمایا وہ ذرا سنیے۔ کیوں لیں گے؟ ہزاروں مسلمانوں سے نہیں لی، اس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی چیز سے دیتا ہوں، آپ کی تعلیم کتنی؟ 10 کلاس، کوئی مسئلہ ہی نہیں، زبردست ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی جان؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے 12ویں۔ کوئی ہمارے پاس ایسا بھائی ہے جو سائنس کا طالب علم ہو اور ایسی کیفیت میں ہو کہ پڑھا سکتا ہو؟ ہے کوئی ایسا بھائی ہم میں سے؟ آپ ہے نا، آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، تو آپ یہ بات بتائیں آپریشن کیوں نہیں کرتے مریض کا؟ میڈیکل یہ خامی ہے، یہ کوئی خامی ہے، یہ کوئی عیب ہے کہ اگر اس اللہ کے بندے نے سائنس پڑھ رکھی ہے غریب نے اور اس نے اگر میڈیکل نہیں پڑھی ہوئی ہو تو یہ اس کا عیب ہے؟ نہیں، یہ ان کا عیب نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ بہت سارے حضرات صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے جن سے محدثین حدیث نہیں لی کیونکہ ان کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ علم جن کا ڈپارٹمنٹ ہوگا انہی سے لیا جائے گا نا۔ جن کا ڈپارٹمنٹ جنگ ہوگا ان سے جنگ لیا جائے گا، جن کا ڈپارٹمنٹ سیاست ہوگا ان سے سیاست لیا جائے گا، جن کا ڈپارٹمنٹ انسانی خدمت ہوگا ان سے۔ اچھا، یہ پورا کلپ ہم نے آپ کے سامنے چلایا، باقاعدہ اس کو بڑے اچھے ٹائٹل سے یزیدیوں نے لگایا، یزید کی قبر کی تصویر یا اس کے اوپر گنبد بنا ہوا بھی لگا کے، اور بڑے اچھے فونٹ کے اندر یزید لکھ کے نا بڑا اس کو سمجھ لیجئے پورٹریٹ کر کے دکھایا، اور یہ سوال باقاعدہ انہوں نے پورے کا پورا اپلوڈ کیا ہوا تھا، ہم نے ایز اٹ از آپ کے سامنے لگا دیا، ٹھیک ہے، کہ یزید سے محدثین نے حدیث کیوں نہیں لی، اور اس کو یہ بندہ گھماتا رہا، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور اہل حدیث عالم جو حسینی اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے اسی سوال کا جواب کیا دیا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ اس بندے نے کیسے اس چیز کو گھمایا اور اس کے اندر ایک اور جہالت کا ارتکاب کر دیا کہ صحابہ سے بھی محدثین نے حدیث نہیں لی۔ یہاں آپ اس کی ویڈیو ریپلے کر کے چیک کر لیجیے کہ کہے گا جی صحابہ سے تابعین سے کئی محدثین نے حدیث ہی نہیں لی۔ اور بھائی صحابہ کے اوپر جرح کرنے لگو گے اب آپ لوگ، یعنی یزید کو بچانے کے لیے صحابہ کو بھی ان کو گنوانا پڑے گا تو وہ گنوا دیں گے، جیسے اس نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کر دی کہ صحابہ سے بھی حدیث نہیں لی محدثین نے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چل کے انہی کے مسلک کے اہل حدیث عالم جو کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی کتابیں سمجھ لیجئے اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان سے جب اس سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا، اور یہ بھی سوچ لیجئے کسی عام بندے نے سوال نہیں کیا، وہ بندہ جو آج کل سمجھ لیجئے اہل حدیثوں کے لیے ایک نائٹ میئر بنا ہوا ہے، یعنی علی مرزا، وہ جب حافظ زبیر علی زئی صاحب کے پاس گیا یزید کے حوالے سے کہ آپ کے ہاں بڑے ناسبی پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے یزید کے بارے میں کیا کیا باتیں کی، وہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اسپیسیفکلی یزید محدثین کی عدالت میں جب اس نے سوال پوچھا علی مرزا نے، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے۔ اور ہماری اسماء و رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان الميزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے۔ تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں، اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نا۔ جی، تو آپ نے سن لیا کہ اہل حدیث کے سو کالڈ محدث کہہ لیں یا پھر مناظر کہہ لیں، جو اہل حدیث مسلک کو ریپریزنٹ کرتے رہے مناظرے کے میدانوں سے لے کے حدیث کے میدان تک، اور آج بھی ان کی کتابیں اہل حدیث مسلک کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے یزید کے حوالے سے جب یہی سوال پوچھا گیا محدثین کے حوالے سے، تو انہوں نے باقاعدہ 4 کتابوں کے نام گنوا کے بتایا کہ ان کتابوں میں یزید کے اوپر جرح کی گئی ہے۔ لیکن وہ بندہ کیا بتا رہا تھا آپ کو، کس طریقے سے باتوں کو کیسے گھما رہا تھا کہ جناب کوئی میڈیکل کا ہو، یہ ہو، یعنی وہی کہانی جو کہ مولوی کہیں ایسے یزیدی مولوی کروا دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ جناب یہ اتنے علوم ہوں، یہ ہو، وہ ہو، پھر جا کے آپ کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں ترجمے سے، اور یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہی کہانی یزید کے اوپر بھی انہوں نے گھما دی، ٹھیک ہے، کہ جی تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کیا ہو، آپ آپریشن کر سکتے ہو، یہ چیزیں گھما دی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کول ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس یا پھر کوئی میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں تھی بھائی۔ جس صحابی نے جو سنا محدثین نے ان سے وہ چیز روایت کر کے مختلف چینز کے ساتھ اس کو آگے نقل کر دیا، اور جس کے اوپر جرح کا معاملہ ہوا، جیسے یزید کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، جیسے حافظ زبیر علی زئی بھی بتا رہے تھے، تو وہ چیزیں پبلک کے سامنے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے سامنے اگر یزیدی یا حسینی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ بھائی
یزید اتنا کوئی نیک صاف پاک نہیں تھا کہ اس کی اوقات یہ ہوتی کہ اس سے حدیث بیان کی جاتی، نہیں اس کو گھما دیا کہ اسی کا شعبہ جنگ تھا، وہنگ تھا، یہ تھا وہ تھا، مطلب اس چیز میں گھما دیا. یعنی محدثین یہ دیکھتے تھے کہ یہ جنگ میں جاتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لینی. ٹھیک ہے، کہانیاں آپ نے چیک کر لینی ہیں ان یزیدیوں کی. بہرحال ہم نے آپ کو ایک دو چہرے اہل حدیث کے دکھانے تھے، وہ ہم نے آپ کو دکھا دیے. اللہ تعالیٰ ان کو یزیدیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور مسلمان امت کو بھی یزیدیت کے فتنے سے اور رافضیت کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.